السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوانوں جیسا جوش نہیں دیکھتا۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا، اس کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی تڑپ بھی نظر نہیں آتی۔ وہ 16 سال کی عمر میں بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے، ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار۔ کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور زبیدہ اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ جب پہلے دن یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر عمرہ کی سب سے اگلی قطار میں بٹھایا گیا۔ سلطان کے سارے عمرہ تجربے کار بھی تھے، ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم نہیں تھا، اس لیے ان تمام سرداروں نے ایک 16 سالہ نوجوان کو اپنے صف میں بیٹھا دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرکوم بھی تھا جو فطرتاً حاسد اور کنیہ پرور تھا۔ اس نے یوسف یعنی صلاح الدین کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی اس کرم نوازی پر پیچ و تاب کھانے لگا، مگر یوسف درباری عمرہ کے جذبات اور قیاس آرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنے نشست پر بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ سلطان نور الدین زنگی یوسف کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے عمرہ تو خاموش رہے، مگر امیر ابن مرکوم سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ ایک دن تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا کہ آخر آپ اس نو عمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں جس کے باعث دوسرے عمرہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر مرکوم کی طرف دیکھا۔ ہم نے کسی امیر کی حق تلفی کی؟ سلطان کی آواز معمولی سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان سے زیادہ رعایا کے حقوق ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر ابن مرکوم نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا، ہم نے اپنے کسی امیر کو اس کے منصب سے ہٹایا ہے؟ اب کی بار سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرکوم حاسد و کنیہ پرور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر اور عیار انسان بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی سلطان کے بگڑتے ہوئے تیور کا اندازہ کر لیا، اس لیے اس نے اپنا لہجہ بدلا اور سلطان محترم سے زیادہ اپنے عمرہ پر بارش کرم کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بے توجہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے؟ سلطان کی آواز مزید تلخ ہو گئی تھی۔ امیر ابن مرکوم گھبرا گیا، مگر اس کے عیار ذہن نے فوراً ہی نئی کروٹ لی اور بگڑی ہوئی بات کو سنوارنے کی کوشش کی، اور سلطان کے رعب و جلال سے ڈرتے ہوئے اس لیے وہ لوگ سامنے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے۔ رہا غلام تو وہ دل و جان سے سلطان ذی شان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی تھی، مگر ابن مرکوم کے دل میں یوسف یعنی صلاح الدین کی طرف سے گرا پڑ گئی تھی۔ وہ اس خاموش طبع نوجوان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ پھر ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے تنہائی میں یوسف سے پوچھا، کیا تم چوگان کھیلنا چاہتے ہو؟ سلطان محترم، مجھے شہ سواری کا فن آتا ہے، مگر اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوسف نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، میں چوگان کا دلدادہ ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ مردانہ کھیل بھی ہے اور مجاہدین کے لیے ایک قسم کی عبادت بھی، اس لیے تم بھی چوگان کھیلا کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کو عشق کی حد تک چوگان کے کھیل سے دلچسپی تھی۔ ان کی اسی دلچسپی کو دیکھ کر ایک دن کسی بزرگ نے انہیں بھرے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا، کسی مسلمان حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک فضول کام میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بزرگ کے اس سوال کو سنا اور پھر نہایت نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ شاہد ہے، میں اس کھیل کو دل لگی کے واسطے نہیں کھیلتا۔ چوگان میرے لیے ایک ورزش ہے، کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا کسی دشمن پر اچانک حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا جواب دیا اور بولا، اللہ سلطان کی عمر دراز کرے، شاید کسی ہی حاکم نے اللہ کی رضا کے لیے
یہ کھیل کھیلا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف کو چوگان کھیلنے کا مشورہ دیا تھا۔ قدرتی طور پر یوسف بہترین شہ سوار تھا، نتیجتاً اس نے چند ماہ کی محنت کے بعد چوگان جیسے مشکل کھیل میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ پھر ایک دن سلطان نے اپنے تمام امیروں کو میدان میں جمع کر کے حکم دیا کہ تم لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کرو، وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، بس یوں سمجھ لو کہ آج تمہارے فن سپاہیگری کا امتحان ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے امراء کے دلوں کو جوش اور ولولے سے بھر دیا تھا، اور یوسف ابھی چوگان کے اس مقابلے میں شریک تھا۔ اپنے امیروں کو حکم دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اس نو عمر کھلاڑی سے بھی مخاطب ہوا: یوسف، آج تمہاری بھی آزمائش ہے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلطان نور الدین زنگی کا کوئی سالار امیر اس کھیل میں یوسف کی برابری نہیں کر سکتا۔ مقابلہ ختم ہوا اور تمام امراء نے بیک وقت یوسف کی تعریف کی اور سلطان نور الدین زنگی کی پیش بینی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑا سپہ سالار ثابت ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت سے یوسف کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا: میری نظریں جس منظر کو دیکھ رہی ہیں وہ تمہارے نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ یوسف یعنی صلاح الدین کے لیے سلطان کی زبان سے یہ شائستہ الفاظ سن کر امیر ابن مرکوم کے سینے میں حسد کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی اور اس کا سرخ چہرہ بھی دیر کے لیے سیاہ پڑ گیا۔ ان دنوں نجم الدین ایوب شہر سے باہر تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگان کے اس مقابلے کی تفصیل سنائی تو فطرتاً خوشی سے چیخ اٹھا۔ تو وہ فرط مسرت یعنی خوشی سے چیخ اٹھا: مرحبا میرے بیٹے یوسف، مرحبا، تمہیں یہ شاندار کامیابی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے کی کشادہ پیشانی کو طویل بوسہ دیا: اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی یوسف کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ یوسف صلاح الدین نور الدین زنگی سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سلطان کے احترام کے پیش نظر وہ ہر بار اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتا تھا۔ کچھ دیر تک سلطان کے اس طرز عمل کو سمجھنے سے قاصر رہے، مگر پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یوسف قصداً یہ حرکت کر رہا ہے کہ اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے ڈانٹتے ہوئے کہا: یوسف، اس وقت تمہارا سلطان نہیں، سخت ترین حریف ہوں، اپنی پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان کا حکم سنتے ہی یوسف نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور والی شام کو مقابلے میں شکست دی۔ پھر یہ سلطان نور الدین زنگی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنے شکست پر ناراض ہونے کی بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر یوسف کو ایک قیمتی خلعت عطا کی۔ پھر ایک دن یوسف سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا۔ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یوسف سلطان کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنے پوری رفتار میں تھے کہ یکا یک سلطان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندا منہ گر پڑا۔ اس کے ساتھ یوسف بھی دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمتگار دوڑ پڑے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور بھاگتے ہوئے یوسف کے پاس پہنچے۔ یوسف کا گھوڑا جس انداز سے زمین پر گرا تھا، اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمتگاروں نے یہی اندازہ کیا کہ گھوڑے کے ساتھ سوار کو بھی شدید جسمانی نقصان پہنچے گا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا، مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی گھبرائے ہوئے یوسف کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے سہارا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا: میں اللہ کے فضل و کرم اور سلطان عادل کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی بے چینی کے ساتھ یوسف کے پورے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں یوسف کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر اس کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یوسف یا تو حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی یہ توجہ اور اضطراب دیکھ کر یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی الطاف کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی اس عنایت خاص کو کبھی نہ بھلا سکوں گا کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ
ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا کہ تم میرے دوست و بازو ہو یوسف۔ پھر یوسف گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا جس کی ہڈیاں تو سلامت تھیں مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے وفادار ساتھی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے ناحق میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔